بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان سے ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ہماری ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل info@ali سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام زلجنہ تھا۔ زلجنہ کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ دوستو، حضرت امام علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام زلجنہ رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اس کو زلجنہ یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام علیہ السلام اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کہ کیا تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات اس گھوڑے یعنی زلجنہ نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام علیہ السلام کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زلجنہ حضرت امام علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر زلجنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کی وفا نبھائی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی زلجنہ پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے زلجنہ کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو زلجنہ کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن زلجنہ نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام زلجنہ سے زمین پر گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت زلجنہ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ زلجنہ کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا اہل بیت کے لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا
اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر زلجنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو زلجنہ نے اس زور سے اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارے کہ وہاں سے ان لوگوں کو بھاگنے کا بھی موقع نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رونے لگا جیسے کہ کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کی جست حاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا؟ اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا پھر آپ کے طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمن کا تیر آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو زلجنہ نے اپنے جسم پر جیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں زلجنہ چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دربار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ اے میرے آقا امام علیہ السلام، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو اتنے دور لے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا کوئی بھی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام نے زلجنہ سے کہا کہ اے زلجنہ، تم جاؤ، تم خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیبیوں کے خیموں کے پاس زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہے اور حضرت امام علیہ السلام کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، تو اہل بیت کی خواتین یہ دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں بی بی سکینہ زلجنہ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا نہیں؟ پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے زلجنہ کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا
اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد ان کا یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔